بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین اور ناظرین، ایک اہم ایشو، ایک بڑی مشکل جس میں سے بہت سے خاندان گزر رہے ہیں، اور یہ ہمارے بچے اور بچیوں کا عام ایشو بنتا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ بات کرنے سے گھبراتے ہیں، کچھ لوگ شرم کے مارے چھپاتے ہیں، کچھ لوگ کچھ دیر تک برداشت کرتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے۔ اس کو ہم ٹیکل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے محنت درکار ہے، اور یقین جانیے یہ ایک بہت گمبھیر مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میری گزارش ہے کہ آپ چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی معلومات وقت بوقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، یہ مسئلہ ہے ہمارے ان بچوں کا جو شراب کے یا نشے کے عادی ہو چکے ہیں، اور جس وجہ سے والدین اور رشتہ دار اور دوست احباب بھی پریشان ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ شراب اور نشہ شریعت کی روح سے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے رجس من عمل الشیطان کہا ہے، ناپاک، پلید اور شیطانی کاموں میں سے ہے۔ احادیث اس کے متعلق بے شمار ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے درمیان کچھ نام نہاد مسلمان جو اپنے آپ کو روشن خیال یا آزاد خیال کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نشہ یا شراب حرام نہیں ہے، حالانکہ قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صاف شفاف طریقے سے اس کو حرام قرار دیتے ہیں، اور اس پہ امت کے علماء کا اجماع ہے کہ شراب اور نشہ حرام ہے۔ تاہم بلکہ یہاں تک کہ شراب اور نشہ پینے والے پر، شراب اور نشہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ شراب پینے والا، پلانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، یعنی 10 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن پہ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، اور اللہ کی لعنت ہے۔ ہمارے بچے جب باہر جاتے ہیں تو ان کے لیے بہت سے لوگ شکار کرنے کے لیے اپنی گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، جن کی ہمیں خبر نہیں ہوتی، اور جن کی خبر ہمارے معصوم بچوں کو بھی نہیں ہوتی۔ ان کا دل ہوتا ہے ہم باہر جائیں، اپنے دوستوں سے ملیں، اپنا اچھا وقت گزاریں، لیکن باہر بازاروں میں اور اڈوں پہ کچھ اس قسم کے خناس، شریر، شیطانی لوگ موجود ہوتے ہیں جو آپ کے بچوں کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لالچ دیتے ہیں، دوست بناتے ہیں، اور پھر ان کو درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ نشے کی طرف یا شراب کی طرف لے جاتے ہیں، اور نہ جانتے ہوئے بھی، نہ چاہتے ہوئے بھی بسا اوقات ہمارے بچے وہ شراب اور نشے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ جب تک گھر والوں کو خبر چلتی ہے تب تک ہمارے یہ معصوم بچے اس برائی میں پھنس کر بہت دور جا چکے ہوتے ہیں۔ ناظرین اور سامعین، جب ایسا ہو جاتا ہے، جب یہ خبر والدین تک پہنچتی ہے تو ماں باپ پر یہ خبر بجلی بن کے گرتی ہے، بہت بڑی پریشانی ہے۔ لیکن اب ماں باپ کیا کریں؟ کچھ جذباتی ہوتے ہیں، کچھ مار پیٹ کرتے ہیں، کچھ لان تان کرتے ہیں، کچھ گالیاں دیتے ہیں، کچھ ماں باپ خود ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کہیں کہیں فیملیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، یعنی خاندان بکھر جاتے ہیں، بچے بازاروں میں چلے جاتے ہیں،
اور بچے یعنی کہ شراب تو ایک طرف، وہ اپنے ایمان اسلام سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، عرض یہ ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو علم ہو تو آپ اپنے بچے کو گھر سے مت نکالیے، اس کو بے گھر مت کیجیے، کیونکہ گھر سے باہر اس کے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہے، اور گھر کے اندر اس کے ساتھ گھر کے افراد خانہ، فیملی کے سارے ممبر، سارے لوگ اس کے ساتھ مخلص ہیں۔ اس لیے اپنے بچے یا بچی کو اگر وہ نشے کے، منشیات کے، شراب کے عادی ہیں، انہیں گھر سے نہیں نکالیے۔ میں عرض کروں گا بعد میں کہ ان کو گھر سے نہ نکالنے کی کیا وجوہات ہیں۔ ہم جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے، یہ چیزیں ہیں ہمارے، ہم انسان ہیں، بعض اوقات ہمارے قابو سے باہر ہو جاتی ہیں تو ہم جذبات میں آ کر بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ پہلی چیز، انہیں گھر سے نہیں نکالیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انہیں دوست بنائیے۔ اب آپ باپ ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ کا یہ حق ہے، لیکن اب آپ باپ کے درجے سے دوست کے درجے میں چلے جائیے اور جلیس صالح بن جائیے۔ آپ کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، آپ دونوں ماں باپ اس بچے کے بہترین دوست بنیے، اس کے ساتھ باتیں کیجیے، اس کے مسائل پوچھیے اور اس کو باور کرائیے کہ ہم تیرے ساتھ مخلص ہیں اور ہم تیری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر بچہ بار بار بھی غلطی کرے، ایک دن میں 70 بار بھی غلطی کرے تو آپ اپنے آپ پہ قابو رکھیے، ذرا دھیمے سوچیے، حکمت استعمال کیجیے۔ دوسری بات جو میں عرض کر رہا ہوں، اپنے بچے کے دوست بنیے۔ ہو سکتا ہے آپ کو غصہ آئے، شیطان غصہ دلائے اور کہے میں اپنے بچے کا دوست کیسے بن سکتا ہوں، اس میں تو یہ برائی ہے، یہ ہے، فلاں ہے، ایسے ہے، ویسے ہے، کیسے نہیں، اس کو دوست بنائیے، کیونکہ بہترین دوست بننے سے آپ اپنے بچے کے بہت سے مسائل حل کر سکیں گے۔ اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ نرمی اختیار کیجیے، نرمی اور اچھا بولنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے دل میں سختی ہوتی تو یہ لوگ بھاگ جاتے۔ یعنی کہ نرمی اختیار کیجیے بچے کے ساتھ۔ بچہ باہر سے آتا ہے، کس حالات میں ہے، کس حالت میں ہے، آپ اسے خوش آمدید کہیے، آپ اسے ویلکم کیجیے، اس کو محسوس ہو کہ میں اپنے گھر میں آ گیا ہوں، اپنے دوستوں میں آ گیا ہوں، میں ایک پیسفل پرامن ماحول میں آ چکا ہوں۔ نرمی اختیار کیجیے۔ اور ایک بات، اسے دعوت دیجیے، اسے دعوت دین دیجیے، کیونکہ دعوت دین دیجیے پیار کے ساتھ، تبلیغ کیجیے، تشدد نہیں، سختی کا رویہ مت اپنائیے بچوں کے ساتھ، اور خاص طور پہ وہ بچے جو مشکلات سے گزر رہے ہیں، شراب اور نشے جیسی مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت اور حکمت اور علم کی بنا پر۔ میں اور وہ لوگ جو میری پیروی کرتے ہیں ان کا یہی طریقہ ہے، یہی رویہ ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اپنے بچے کو گھر سے باہر مت نکالیے، اس لیے کہ بچہ گھر سے باہر رہے گا تو اس کو اور برے لوگ ملیں گے، وہ ہر چیز سے فارغ ہو جائے گا، یعنی اس کی حقیقت ایک جانور سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ میں اپنے تجربات، مشاہدات کی بات بتاتا ہوں۔ ایسے مسائل پیدا ہوئے، لوگوں نے ایسے مسائل پوچھے اور انہوں نے جذبات میں آ کر اپنے بچوں کو گھر سے نکالنا چاہا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بچے شراب پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، تو انہوں نے امام سے پوچھا کہ ہم کیا کریں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ بچے کو گھر سے نہیں نکالیں، اور اس کا جیسے کیسے بھی ان دوستوں کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے میری بات کو مانا
اور بچوں کے ساتھ تعاون کیا، ان کو اچھا ماحول فراہم کیا، دوستی کی ان کے ساتھ، گھر سے نہیں نکالا، آہستہ آہستہ بتدریج ہوا یہ کہ وہ بچے مسجد آنا شروع ہوئے، اور پھر وہ نماز پڑھنا شروع ہوئے، اور پھر وہ اس قابل ہو گئے کہ ان کی شادیاں ہوں۔ آپ ان کے آگے بچے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نصیب فرمائی، اور یہ ممکن ہے، یہ ناممکن میں سے نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر بچہ شراب یا نشہ نہیں چھوڑتا ہے، تب بھی وہ آپ کا بچہ ہے، تب بھی وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کلکم مسئول و کلکم مسئول عن رعیتی، ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال ہوگا۔ اور انشاءاللہ تعالی بچے کو گھر سے نہیں نکالیں، اس کے ساتھ اس کے دوست بنیں، اور اس کو تبلیغ کریں، اور نرمی کا رویہ اختیار کریں، تو ان تمام چیزوں سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ بچے میں تبدیلی آئے گی۔ اور آخری چیز، اس بچے کو کچھ ذمہ داری دیں، چھوٹے چھوٹے کام بتائیں کرنے کے لیے۔ جب وہ کام کرے تو اس کی تعریف کریں، اس کا شکریہ ادا کریں، وہ بہت معمولی کام ہی کیوں نہ ہو، اس کی تعریف کریں، اس کو سراہیں اور اس کا شکریہ ادا کریں، اور اس کو یہ ریالائز کروائیں، اس کو یہ احساس دلائیں کہ تو ہمارا ہے، ہمارے خاندان کا ایک فرد ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کے نتائج بہتر آئیں گے، اور آپ کا بچہ دین بھی سیکھے گا، اللہ کے راستے میں بھی چلے گا، آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کی محبتیں بانٹے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خوشیاں لے آئیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، سننے کا شکریہ، اور اگر پسند آئے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔